السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ٹائٹل اور تھمبنیل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہ موضوع بہت زیادہ ضروری ہے، اس پہ بحث کرنا، کوئی بات کرنا۔ میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری باتیں سن کے اس سے بور ہو جائے، لیکن ضروری اس حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر وہ سائیکو بن جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اگر ماضی میں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کچھ غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہے، کچھ ایسے انتخاب کیے، تو اس پہ پچھتانے سے، اس کو ہر ٹائم اس پہ رونے دھونے سے وہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو تھا وہ سب گزر گیا، وہ ماضی بن گیا، اور ماضی سے ہم سیکھ تو سکتے ہیں لیکن ماضی میں ہم رہ نہیں سکتے۔ ماضی کی غلطیوں اور غفلتوں کی وجہ سے خود کو شکست خوردہ تصور مت کیجیے، ان پچھتاؤں پہ اپنا آپ اور اپنی توانائی ضائع مت کیجیے۔ بس ہمیں آج پہ نظر رکھنی چاہیے اور کل کے بارے میں ہمیں پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں ایوری ڈے از اے چانس ٹو امپروو۔ جو ہمیں صبح سورج ملتا ہے دیکھنے کو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی پوری سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ خود کو بہتر بنانے کی مطلب جتنا بھی ہم کوشش کریں وہ کم ہے۔ یوں سمجھیے کہ بس ہمیں تو آج کا دن ملا ہے، کل کس نے دیکھا ہے۔ آج ہی ہم نے جینا ہے اور آج ہی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ سوچ ہماری پختہ ہو جائے گی تو ہمارا ہر عمل وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا۔ ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے، اور ہم مخلوق کے کسی کام میں آئیں گے تو وہ بھی نیک نیتی سے ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کی بھی، تو نہ تو اس بندے کو قابل قبول ہوگا اور نہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ ہمیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو مقصد ان باتوں کا یہی ہے کہ جو گزر گیا ہے سو گزر گیا ہے۔ کل کے لیے آپ جتنا مرضی روئے، جتنا مرضی اپنے آپ کو اس میں تکلیف دیتے ہیں، لیکن کل کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اور آنے والا کل بھی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بارے میں آپ تدبیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، نیک گمان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ صرف آج ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں آج آپ جتنا اچھا کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، اپنے کام آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم کل کو وہی کاٹیں گے جو ہم آج بوئیں گے۔ جو ہم آج عمل کریں گے وہی ہم نے کل کاٹنا بھی ہے۔ تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ آپ کے روزمرہ کے معمولات اگر پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا کل بھی اچھا ہوگا۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کر، انسان تو کسی سے خوش ہوتے نہیں ہیں، اللہ سے نہیں خوش ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم مجھے یاد کرتے ہو، لیکن جب میں تکلیف اٹھاتا ہوں تو تم مجھے بھول جاتے ہو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یہ بھلائی کر رہا ہوں، بدلے میں وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو وہ تو اس نے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کسی کے ساتھ غلطی ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو اس کی معافی مانگ لے ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حق نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ آپ کو خود نہیں معاف کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنی نیکیوں کے ساتھ آیا ہوگا جیسے پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، اور وہ جنت جانے کا لائق ہوگا، قابل ہوگا اللہ کی نظروں میں، لیکن ایسے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ اس نے میرا فلاں حق مارا، فلاں مارا، ایک ایک کر کے وہ اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ایک جنتی انسان، جنتی بندہ وہ جہنم جانے لگے گا۔ تو آپ نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہو، یہ زبان جو ہے نا یہ سب سے بڑی تباہ کاری کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، اور اس میں ایک زبان آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بولتے ہیں، جتنے لڑائی فساد جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ کسی کو طعنہ دے رہے ہو، یا گالی دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اس زبان کی وجہ سے ہی ساری دشمنیاں بنتی ہیں۔ اور جو ہے نا لوگ آپ سے خفا ہوتے ہیں، ان کے دل خفا ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر بد دعا نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، وہ تو حساب رکھتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے اللہ کو خوش اور اس کے مخلوق کو خوش تو کیجئے گا، آج ہی کیجئے گا، کل کا ویٹ مت کیجئے، کل کس نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ سانس ہے تو یہ جہاں، اور سانس نکل گئی تو وہ جہاں۔
آخر میں ایک اور ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آج کہیں پڑھی ہے، تو اس کو سن کر سمجھ کر غور کریں، شاید آپ کے کسی کام آئے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اگر زندگی میں کیا ہوا حاصل آخرت میں کام نہ آئے تو اس حاصل کو محرومی کہو۔ مطلب آپ نے دنیا میں جتنا بھی کام کیا، سپوز آپ کسی بزنس میں، تو قبر میں جا کے اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ چیز کس طرح بنتا ہے، وہ کس طرح بنتا ہے۔ ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ حلال ہے کہ حرام، کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا۔ لیکن زندگی میں ہر بھی کوئی کام جو بھی کرو نا، تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے کرو، کیونکہ دنیا اور دین یہ لازم ملزوم ہے۔ پیدائش سے لے کر قبر تک ہم دنیا کو دین سے اور دین کو دنیا سے نہیں نکال سکتے۔ ہر چیز میں دین بھی ہے، ہر چیز میں دنیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگی یہ بات۔ دوسری بات یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بشارتیں سن کر بھی فکر مند تھے، اور ہم ہیں کہ کمزور ایمان کے ساتھ بھی مطمئن ہیں۔ مطلب ہمارا علم بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ہمارا عمل بالکل زیرو ہے۔ تو اس بات کی گہرائی کو آپ سمجھیں کہ وہ ان کو بشارت دنیا میں دی گئی تھی کہ آپ جنت، یا پھر بھی وہ روتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کہ ہم ایمان ہمارا اس طرح ہے کہ اللہ معافی کرے، ہمیں اللہ ہمیں معافی دے کہ مسجد جانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا اور جنت جانے کے ہم خواب دیکھتے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ تحقیق نہیں کی کہ ہم جس عقیدے پہ ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں بھی ہے۔ وہ کسی عالم سے جا کے ہم نے آج تک کبھی اپنی نماز کو صحیح نہیں کروایا، کبھی ہم نے پردے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، کسی چیز کے بارے میں ہم تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔ لیکن ہم یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، ان کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں میرے دل میں آئی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔